شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللهم صل على. جتنی مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کسی ایسی ہستی کو دیکھا جائے کہ یہ تمام صفات اس پہ فٹ آتی ہوں تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایسی ہستی ہیں، قرآن کریم نے جتنے مومنین کے القابات، جتنی خصوصیات بیان کی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات میں موجود ہیں، اور تمام خصوصیات اپنے کمال پہ موجود ہیں. ہم نے وہاں عرض کیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان قلبی ہوتا ہے، دل سے مومن ہوتا ہے. تو جناب خدیجہ وہ ہستی ہیں جن کا ایمان قلبی ایمان ہے، جن کا رسول اللہ پہ، جن کا خدا پہ قلبی ایمان ہے، یقین ہے، اطمینان کی کیفیت ہے. اگر ہم نے یہ عرض کیا کہ مومن ہر وقت یاد خدا میں رہتا ہے، اگر اس کے حالات اچھے ہوں تب بھی یاد خدا میں، اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تب بھی خدا کی یاد میں رہتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تب بھی خدا کی یاد میں، اگر وہ فقیر اور نادار ہو جائے تب بھی یاد خدا میں. تو جناب خدیجہ کی ذات یہ ایسی خاتون ہیں، ایسی عظیم خاتون ہیں، جب مال کی فراوانی ہے تب بھی ان کی زندگی میں خدا ہے، جب سارا مال چلا جاتا ہے راہ خدا میں تب بھی ان کی عبادت اور بندگی میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. لوگوں کے حالات تبدیل ہونے سے ایمان کی منزلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ممکن ہے کوئی فرد غربت میں ایمان کی بلند سطح پہ فائز ہے، لیکن جب اس کے پاس مال و دولت آتا ہے تو پھر ایمان کے نچلے درجے پہ آ جائے. ایمان کے درجات کی گفتگو ہم کر چکے ہیں، آپ کے سامنے ہے وہ ساری گفتگو. بہت سارے افراد یہ رسول اللہ کے دور میں ایمان کے اوپر والے درجے پہ تھے، بلند ترین مرتبے پہ فائز تھے،
لیکن رسول اللہ کے بعد جب جنگیں ہوئیں، جب مسلمانوں نے بہت زیادہ ایریا فتح کر لیا، مال غنیمت آیا ان کے پاس، بہت سارے افراد کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ وہ پہلے جو ہر وقت خدا خدا کرنے والے تھے، پہلے جو ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، پہلے جن کی زندگی سے زہد کی جھلک نظر آتی تھی، جب مال غنیمت آیا تو ان کے دروازوں پہ سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے نظر آئے۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ بہت سارے افراد زمانے کے اور تاریخ کے دھارے میں بدل جاتے ہیں، جیسے حالات ہوں اپنے آپ کو ایسے بنا لیتے ہیں۔ جب کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ زاہد ہیں۔ اب بعض دفعہ زہد کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زہد اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اس لیے یہ زاہد ہیں، اس لیے یہ دنیا سے لا تعلق ہیں، اس لیے بے رغبت ہیں۔ لیکن اگر آنا شروع ہو جائے تو یہ سب سے بڑے دنیا دار ہیں، یہ سب سے بڑے دنیا کے پجاری ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں بہت سارے افراد کی حالت یہ تھی کہ وہ زاہد سے دنیا کا سامان ان کے پاس بہت کم تھا، لیکن جو ہی مال آنا شروع ہوا پھر مال اکٹھا کرنا شروع کیا۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جب مال کی فراوانی ہے، جب ملیکۃ العرب ہیں، تب بھی ایمان کا وہی درجہ، بلکہ یوں کہوں جب غربت آئی ہے تو ایمان کے درجات میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی۔ مومن کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہونے چاہیے، ہر دن وہ آگے بڑھے۔ جناب خدیجہ کی زندگی ایسے ہے، وہ ہر دن قرب خدا کی منازل کو طے کر رہی تھی۔ لہذا یہ تمام صفات جناب خدیجہ میں دیکھیں۔ اسلام کی تربیت کا ایک اصول یہ ہے، آیات اور روایات کے ساتھ ساتھ اسلام اور قرآن رول ماڈل کا تعارف کرواتا ہے۔ اس شخصیت کو دیکھ کے آپ نے اپنی زندگیاں بنانا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت اسلام نے ختمی مرتبت نے جو متعارف کروائی ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت ہے۔ پھر بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر خاتون ہے وہ ایمان اور یقین کے مراحل کو طے کر چکی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو خواتین کے لیے اسوہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر جناب سیدہ کو امام زمانہ یہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی میرے لیے آئیڈیل شخصیت ہے، یعنی جناب سیدہ ایک خاتون ہیں لیکن امام وقت کے لیے اسوہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خاتون اگر اطاعت خدا کے بلند ترین مراتب پہ فائز ہو جائے تو وہ فقط خواتین کے لیے اسوہ ہے۔ اور بعض دفعہ میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، تو وہ کیونکہ ماؤں کی وہاں گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ فرمایا، وگرنہ مادران کے لیے نہیں، زنان کے لیے نہیں، انسان کے لیے اسوہ کامل بطول ہیں، فقط ماؤں کے لیے اسوہ نہیں ہے۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے جناب سیدہ، ایک اچھا انسان بننے کے لیے بلکہ ایک اچھا مومن بننے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے۔ جو زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے معروف تھی اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہم آیت تطہیر کا جب مصداق قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان اہل بیت علیہ السلام میں ایک خاتون جو طاہر اور طہارت کے مرتبے اور منزل پہ فائز ہے وہ جناب سیدہ زہرا ہیں۔ محمد وعلی محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ قرآنی آیات کے آئینے میں قرآن کی گواہی
یہ اسلام کے بعد کی بات ہے، یہ مدینہ کی بات ہے، یہ مدینہ میں سند ملی ہے۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ طاہرہ ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں طہارت کی سند ملی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ جب کسی کو طاہرہ کہا جاتا ہے یعنی وہ جیسے اس آیت میں ہے کہ خدا کا ارادہ یہ آپ سے رجس کو دور کرے، جب جناب خدیجۃ الکبریٰ زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے معروف ہیں تو اس کا مطلب ہے جو رجس ہے وہ جناب خدیجہ سے دور ہے۔ کفر رجس ہے، یہ جناب خدیجہ سے دور ہے۔ شرک رجس ہے، یہ جناب خدیجہ سے دور ہے۔ جھوٹ اور گناہ یہ رجس ہے، سود کھانا رجس ہے، یہ ساری چیزیں جناب خدیجہ سے جدا ہیں، ان کے قریب تک نہیں آ سکتی یہ چیزیں، کیونکہ جو چیز رجس ہوتی جائے گی وہ طیب و طاہر فرد اس سے دور ہوتا جائے گا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں معروف ہے قرآنی آیات میں بھی کتنے مقامات پہ اس بات کی مذمت کی ہے۔ چند روز پہلے آپ نے اس موضوع پہ آیات پڑھی کہ اگر آپ ربا کا کام کرتے ہیں تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں اگر کسی چیز کو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا گیا تو وہ فقط ربا اور سود کا کھانا ہے۔ یعنی جو ربا کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے، وہ گویا کہ خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے، وہ خدا کو للکار رہا ہے، وہ رسول اللہ کو للکار رہا ہے کہ میرے مقابلے میں آ جاؤ۔ اس سے بڑی سخت آیت قرآن کریم میں نہیں ہے۔ جب عرب معاشرہ سارے کا سارا اس کی رزق اور روزی کا انتظام ربا پہ تھا، اس وقت جس نے تجارت کو فروغ دیا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جب مرد سود کھا رہے تھے، جب سردار سود کھا رہے تھے، جب بڑے لینڈ لارڈ افراد وہ سود کھا رہے تھے، اس وقت قرآن کریم کی تو یہ بعد میں آیات آئی ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے، قرآنی آیات کے آنے سے پہلے جو قرآنی آیات پہ عمل کرے اس کو خدیجہ کہتے ہیں۔ قرآنی آیات بعد میں آئی ہیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے تمہارے لیے، ربا کو حرام قرار دیا۔ اس وقت پورے کا پورا جزیرۃ العرب خصوصاً مکہ میں یہ بہت بڑی بیماری تھی، بہت بڑی وبا تھی، کیونکہ یہ افراد کاروبار تو اس حوالے سے کرتے نہیں تھے، اس میں زحمت کرنی پڑتی تھی اور کھانے کا زور زیادہ ہوتا تھا، بیٹھنے کا، گپیں لگانے کا، تو بس سود پہ مال دے دیا، ماہانہ آتا رہا، وہ کھاتے رہے، اپنا جو اصل سرمایہ ہے وہ بھی قائم رہا۔ بہت سارے افراد، اب جناب خدیجہ کے لیے بھی یہ بہانہ ہو سکتا کہ یہ سارے مکہ والے سود کھا رہے ہیں تو میں تو ایک خاتون ہوں، میرے پاس کیا ہے، میری جرأت کیا ہے؟ جب اتنے بڑے مرد کھا رہے ہیں، جب سردار کھا رہے ہیں، جب مکہ کے سردار کھا رہے ہیں تو پھر ہمیں کھانے میں کیا ہے؟ یہ بہانہ نہیں بنایا۔ ہم میں سے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں جب ماحول ایسا ہے تو ہمیں مجبوری میں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر ماحول ہی ایسا چل رہا ہے، جب دنیا اس سمت جا رہی ہے تو پھر ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، کیا کیا جائے؟ جناب خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ اب کیونکہ بڑے بڑے سود کھا رہے ہیں تو میں کھا لوں تو کیا ہے۔ اس وقت بھی تاریخ میں جناب خدیجہ دین حنیف پہ باقی تھی۔ آپ کو معلوم ہے بنی ہاشم یہ دین حنیف پہ تھے، دین ابراہیمی پہ تھے، اگرچہ پورا جزیرۃ العرب بت پرستی اور شرک میں گرفتار تھا، لیکن رسول اللہ اور ان کے آباء و اجداد یہ طیب و طاہر گھرانہ تھا اس وقت بھی۔ اشہد انک انت نورا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، تمہاری جتنی مائیں ہیں، جتنے تمہارے آباء و اجداد ہیں، کبھی انہیں نجاست نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ طیب و طاہر صلبوں سے آئے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ ارحام سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ آیا۔ لہذا جناب خدیجۃ الکبریٰ
یہ دین حنیف پہ ہیں، نہ بتوں کی پرستش کر رہی ہیں، نہ حرام مال کھا رہی ہیں، عفت و پاک دامنی کا مظاہرہ۔ جب بہت کم خواتین ایسے ہیں جو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ عفیفہ، جناب ابو طالب کے الفاظ میں یہ عفیفہ ہیں، پاک دامنہ ہیں، جناب ابو طالب کی زبانی یہ کریمہ ہیں، جو معصومین کی تربیت میں رہ کے، جو اہل بیت کے گھرانے میں رہ کے کریمہ بنتی ہیں، وہ کریمہ اہل بیت، وہ جناب فاطمہ معصومہ ہیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ سب کریم افراد ہیں، ان کا گھرانہ، یہ بھی ایک کمال ہے۔ لیکن اس معاشرے میں رہ کے، پست معاشرے میں رہ کے کریم بننا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ پست معاشرے میں رہتے ہوئے وہاں پہ جو کریمہ کا لقب پائے، جو عفیفہ کا لقب پائے، جو طاہرہ کا لقب پائے، جو صدیقہ کا لقب پائے، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے کسی موقع پہ تذکرہ کیا جناب خدیجہ کا، اب دیکھیں رسول اللہ کا نام مبارک محمد، محمد یعنی جس کی بہت حمد بیان کی جاتی ہے، محمد جس کی لوگ بہت حمد کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں ہر زبان پہ۔ یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ان کی حمد ہے، یہ بھی ان کی ثنا ہے۔ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی حمد کرتا ہے تو وہ محمد بنے ہیں۔ لیکن تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس کی حمد و ثنا خود محمد کرتے ہیں، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی زبان پہ جس کی حمد و ثنا، جس کی فضیلت، وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب ایک مرتبہ تذکرہ کیا تو کسی کو اچھا نہ لگا، کہا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، چل بسی، پروردگار نے آپ کو اچھی اچھی ازواج عطا کی ہیں، دی ہیں، آپ پھر بھی انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ جیسا کون ہے؟ کہ تم نے کیا کہہ دیا؟ خدیجہ جیسا کون ہے؟ آمنت بی اذ کفر الناس، خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لے آئی جب پورے کے پورے عرب کافر تھے۔ لہذا جناب خدیجہ کو یہ سعادت حاصل ہے، خواتین میں سے سب سے پہلی مسلمان جناب خدیجہ، خواتین میں سے رسول اللہ کی اقتداء میں سب سے پہلی نماز پڑھنے والی جناب خدیجہ۔ یہ فقط ان کو، رسول اللہ کی سب سے پہلی زوجہ وہ جناب خدیجہ، یہ ان کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ لہذا فرمایا آمنت بی اذ کفر الناس، جب سارے کے سارے لوگ کافر تھے، میرا انکار کر رہے تھے، مجھے جادوگر کہتے تھے، مجھے ساحر کہتے تھے، نعوذ باللہ مجھے دیوانہ اور مجنون کہتے تھے، قرآنی آیات آپ کے سامنے، اس وقت جو مجھ پہ ایمان لائی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آسان حالات میں ایمان لے آنا یہ اتنا کمال نہیں ہے، گرچہ بعض تو آسان حالات میں بھی نہیں لاتے، بعض اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں زیدی صاحب، لیکن فرق ہے اس کا، جس نے ان حالات میں جو شیب ابی طالب میں، جو رسول اللہ کے ابتدائی ایام میں ایمان لائے، ان کا ایمان لانا اور مدینہ میں جب رسول اللہ تشریف لائے وہاں پہ ایمان لانا یہ آپس میں برابر نہیں۔ رسول اللہ کی زوجہ ہو کر رسول اللہ کے گھر مکہ کی زندگی میں رہنا اور مدینہ کی زندگی میں رہنا یہ برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں عزت اور احترام ہے، یہاں ازواج رسول کو پروٹوکول ملتا ہے مدینہ میں، لیکن وہاں پہ رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ ان حالات میں رسول اللہ کے ساتھ اور ساتھ کھڑی ہیں، نہ کہ فقط گھر میں ساتھ ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ گھر میں رہ جانا، فقط بیوی ہونا، دیکھیں اگر رسول اللہ کی فقط بیوی کے عنوان سے جناب خدیجہ ہوتی تو اتنا تذکرہ نہ کرتے رسول اللہ،
اپنے ہدف کا، اپنے مشن کا معاون سمجھ کے یاد کرتے ہیں۔ لہذا جناب خدیجہ کے زیارت نامے میں یہ حافظۃ دین اللہ، ناصرۃ رسول اللہ، یہ حافظ دین تھی، یہ ناصر۔ ہم نے یہ چند دن پہلے عرض کیا کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کو پناہ دے، جو رسول اللہ کی نصرت کرے۔ جناب خدیجہ اس میدان میں بھی آگے ہیں، رسول اللہ کی ناصر ہیں۔ جب غار حرا میں ہیں تو بعض نے، ہم اوپر تو نہیں چڑھے لیکن بتایا گیا کہ بہت مشکل پہاڑ ہے اور گھر سے تقریباً 5 میل کا سفر بنتا ہے۔ ہر روز جب رسول اللہ غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہر روز وہاں پہ کھانا لے کے جانا۔ ہم تو ڈر کے مارے نہیں گئے، لیکن بعض کہتے ہیں جو جائیں تو وہ پھر ہمت نہیں ہوتی ان کو، باقی عبادات سے انسان رہ جاتا ہے، اتنا مشکل ہے وہاں پہ جانا۔ ایک خاتون ہر روز وہاں پہ تازہ کھانا بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں جاتی ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ہدف پہ ایمان تھا۔ لہذا فرمایا آمنت بھی اذ کفر الناس، جب سارے لوگ کافر تھے تو خدیجہ مجھ پہ ایمان لے کے آئیں۔ وصدقتنی حین کذبنی الناس، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب کے سب مجھے جھٹلا رہے تھے۔ مولا کائنات، ایک وقت ایسا تھا مولا کائنات اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ اور یہ روایات میں کہ ایک مرتبہ بعثت کے ابتدائی ایام میں جب جبرائیل امین تشریف لائے، رسول اللہ تشریف فرما ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور امیر المومنین، جبرائیل نے رسول اللہ کو فرمایا کہ سب سے پہلے مشن کی ابتدا میں ان دونوں کو آپ اسلام کی بیعت کی دعوت دیں۔ یہ اس کو رسمی کہا جاتا ہے، ابھی آغاز ہو رہا ہے، ویسے تو اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ جبرائیل امین کے کہنے پہ رسول اللہ نے دعوت کا آغاز جو کیا ہے وہ جناب خدیجہ اور علی مرتضیٰ سے ہے۔ پھر روایت کہتی ہے جب نبوت کا اقرار ہو گیا تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا جناب خدیجہ سے یہ بھی کہیں، کیونکہ یہ تمہارے بعد تمہارا ولی اور جانشین ہے، تو جناب خدیجہ سے کہہ دیں ان کی ولایت کا بھی اقرار کریں۔ جناب خدیجہ وہ ہستی ہے جو مولا کائنات کے غدیر خم میں ولی بننے سے پہلے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کرے۔ محمد وآل محمد صلوات بعثت کے ابتدائی ایام ہے، آپ کو معلوم ہے، فقط یہ بہت بڑا اعلان جو ہوا ہے یہ غدیر قوم پہ ہے، وگرنہ اس سے پہلے کتنی محافل میں یہ بات ہو چکی تھی مولا کائنات کی ولایت کی جانشینی کی۔ صدقتنی، اس لفظ سے رسول اللہ کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی حقیقی معنوں میں کوئی خاتون صدیقہ ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ صدقتنی، دیکھیں ایک بار ہم کہتے ہیں صدیقہ، صدیقہ اسے کہتے ہیں سچی خاتون، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں صدیقہ، صدیقہ ہوتا ہے تصدیق کرنے والی خاتون، نہ کہ سچی خاتون، اگرچہ سچائی بھی اس میں ہے لیکن اس کے اصلی معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنے والی۔ کس کی تصدیق کرنے والی؟ ایک بہت بڑی خبر کی تصدیق کرنے والی، رسالت کی تصدیق کرنے والی خاتون کو، امامت کی تصدیق کرنے والی خاتون کو صدیقہ کہتے ہیں۔ لہذا جناب مریم کا جب قرآن کریم نے تذکرہ کیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں وہ صدیقہ ہیں کیونکہ انہوں نے نبوت کی تصدیق کی تھی، اپنے بیٹے کی نبوت کی تصدیق کی، لہذا وہ صدیقہ بنی۔ جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی، اب دیکھیں جتنی بڑی خبر ہو، جتنا بڑا کام ہو، اس کی آپ تصدیق کریں، اتنے بڑے مومن ہوتے جائیں گے۔ جتنے بڑے کام کی تصدیق کریں، جب حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے سے حضرت مریم صدیقہ بنے تو جو رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کرے وہ کتنی بڑی صدیقہ ہوگی۔
یہ تو آخری مرحلہ ہے نبوت کا. ان کی جو تصدیق کر رہی ہیں یہ صدیقہ وصدقتنی اذ کذبنی الناس. ایک صدیقہ کا صدیق کا مطلب ہوتا ہے حق کی تصدیق کرنے والا، کیونکہ نبوت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، لہذا اس خبر کی تصدیق کرنے والا. جو حق کی تصدیق کرنے والا فرد ہوتا ہے اسے صدیق کہا جاتا ہے. جو حق کی تصدیق کرتا ہے اسے صدیق، اگر خاتون ہو تو صدیقہ. یہ تو پورا خاندان ہی صدیق افراد کا ہے. مولا کائنات بھی صدیق ہیں، بیٹی بھی صدیقہ ہے، ماں بھی صدیقہ ہے، اور رسول اللہ خود عرب اور جاہل معاشرے میں صادق و امین کے لقب سے معروف تھے. یہ سارا خاندان سچوں کا خاندان ہے، لہذا اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں تکذیب نہیں ہے. معصومین علیہ السلام نے کتنے مقامات پہ آپ نے تعارف میں یہ بتایا کہ ہماری نانی جو وہ ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. فخر محسوس کرتے ہیں معصومین علیہ السلام اپنا تعارف کروانے میں کہ ہماری نانی وہ ہے جو صدیقۃ الکبریٰ ہے، جو خدیجۃ الکبریٰ ہے. لہذا دیکھیں بعض دفعہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولے ضروری نہیں ہوتا انسان اس کو کذاب کہیں. ویسے جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کاذب کہتے ہیں. جو بہت زیادہ جھوٹ بولے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کذاب. فلاں بڑا کذاب ہے. لیکن بعض دفعہ ایک ہی کام، ایک ہی اتنا بڑا جھوٹ بولا جائے اس انسان کذاب بن جاتا ہے. آپ نے سنا ہے مسیلمہ کذاب؟ سب نے نام سنا ہے. آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ اتنے جھوٹ بولتا تھا؟ فقط ایک جھوٹ بولا تھا، وہ بہت بڑا تھا، کہا کہ میں رسول ہوں. جعفر کذاب، بعد میں اختلاف ہے توبہ کیا یا نہیں. کس وجہ سے کذاب کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ بہت بڑا دعویٰ کیا، کہا کہ میں امام ہوں. پر جیسے انسان ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے سے کذاب بنتا ہے، جھوٹا بنتا ہے، ایک بہت بڑے دعوے کی تصدیق کرنے سے انسان صدیق بنتا ہے. بہت بڑے دعوے کی، رسالت کی تصدیق سے، امامت کی تصدیق سے یہ خاتون یہ صدیقہ بنی. لوگوں کے کہہ دینے سے صدیقہ بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں آج کہیں گے سچا ہے، کل کہیں گے جھوٹا ہے، لیکن صادق و امین کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں، صدقتنی حین کذبنی الناس، اس وقت میری تصدیق کی جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت مجھے مال دیا جب سارے لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، جب مال و دولت دینے کے لیے حاضر نہیں تھے اس وقت خدیجہ نے مجھے مال دیا، اس وقت خدیجہ نے مال دیا. جتنی دولت ہے، بعض افراد مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں مال لینے کے لیے، بعض مسلمان ہوتے ہیں مال دینے کے لیے. یہ آیہ کریمہ سورہ حجرات کی جو سرنامہ کلام ہے کہ اعراب کا ایک گروہ آیا، کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. مفسرین نے بیان کیا یہ قحط سالی کا زمانہ تھا. جب ان کو بھوک نے مجبور کیا تو یہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، آ کے کہا کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے جنگیں کی ہیں تب وہ ایمان لائے ہیں، دیکھیں ہم سے آپ نے کوئی جنگ نہیں کی، دیکھیں تب بھی ہم ایمان لائے ہیں. جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ ان کی بیماری کیا ہے، ان کو بھوک ہے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، آپ پہ احسان جتلانا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ہو جائے گا کہ ہم مسلمان لائے ہیں بغیر جنگ کے اور ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی راشن بھی مل جائے گا. بعض ایسے افراد ہیں وہ جب دیکھتے ہیں ادھر غربت ہے، فقر ہے، ناداری ہے، اس خوف سے آ جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. بعض افراد ہوتے ہیں ہمارے جو پاکستان میں دربار وغیرہ ہیں،
وہاں پہ بعض افراد تو عقیدت والے ہوتے ہیں، ان کی انس ہوتا ہے ان کا، بعض افراد جن کو اور کہیں نہیں کھانا ملتا وہ آ جاتے ہیں دربار پہ کہ یہاں اللہ اللہ بھی کرتے رہیں گے اور لنگر بھی ملتا رہے گا۔ جب لنگر ملتا ہے تو پھر یہ کم ہو جاتے ہیں، کہیں اور لنگر ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تبھی تو تاریخ نے اتنا پلٹا کھایا، وہی جو ایک مرتبہ رسول اللہ اور مولا کائنات اور ان ہستیوں کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے تھے، جب ادھر دیکھا تھوڑی سی بھوک ہے تو ان کے دشمن کے دسترخوان پہ چلے گئے، کیونکہ اب لنگر وہاں پہ ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ مجلس میں لنگر ہو تو تعداد زیادہ ہو۔ زیدی صاحب، اگر لنگر کا اعلان نہیں ہے، لنگر نہیں لکھا، تو پھر تعداد کم ہو جائے۔ اگرچہ یہ لنگر دینا بھی سنت رسول ہے، رسول اللہ نے خود دیا ہے، لیکن ان کو اپنی بات سنانے کے لیے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے لنگر کے بغیر بات نہیں سننی تھی۔ ہم تو الحمدللہ بات سننے کے لیے، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ اس وقت ایمان لائیں خدیجہ جب سب کافر تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، اس وقت مجھے مال دیا، اس وقت مجھے تسلی دی، اس وقت مجھے پناہ دی جب سب نے محروم کر رکھا تھا۔ آوا کے لفظ یہاں بھی موجود ہیں، آوتنی، خدیجہ نے مجھے پناہ دی ہے۔ آوا کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، الم یجدک یتیما فآوا، وہاں بھی یہی لفظ موجود ہیں۔ پروردگار عالم کو خدیجہ کی ادا کتنی پسند ہے، فرمایا اس نے تمہیں، اس ذات نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر تمہیں پناہ دی۔ اور یہاں رسول اللہ وہی آیت والا لفظ خدیجہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آوتنی، خدیجہ نے مجھے پناہ دی ہے، یعنی خدیجہ کے فعل کو، خدیجہ کے کام کو پروردگار عالم اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، جناب خدیجہ تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہیں۔ غلط معاشرے میں رہتے ہوئے، مال و دولت کی فراوانی میں، پھر بھی انسان صحیح راستے پہ چلے، صراط مستقیم پہ چلے، پھر معیارات الہی معیارات ہوں۔ یہ جناب خدیجہ نے ہمیں یاد دیا۔ ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، جب ہم رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی پیسے والا ہو، ہمارے پاس ہمارا اتنا بینک بیلنس ہے، ہماری اتنی جائیداد ہے، ہماری اتنی زمینیں ہیں، تو جہاں ہم نے رشتہ کرنا ہے وہ بھی ایسے ہونے چاہیے۔ بہت بڑے بڑے سردار، بہت بڑے بڑے امیر جناب خدیجہ کے دروازے پہ آئے، لیکن مال و دولت کے ہوتے ہوئے جناب خدیجہ نے مال کو معیار نہیں بنایا۔ ان کی نظر میں جو معیار تھا وہ ایمان، لہذا جتنے افراد آئے ان کو جھٹلا دیا اور رسول اللہ کے لیے خود میسج بھیجا، خود پیغام بھیجا۔ معیارات یہ ہیں، اور ہماری روایات میں موجود ہے المؤمن کفء المؤمن۔ اگر ہم کف ڈھونڈتے ہیں، ہم پلہ ہمارا ہے یا نہیں، دیکھیں یہ مومن ہے یا نہیں۔ اگر مومن ہے تو وہ ہم پلہ ہے، یہ کف ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ نے معیارات نہیں بدلے، ان کی نظر میں وہ سارے معیارات تھے جو اسلام آنے کے بعد ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، کسی کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، اگر وہ اپنی فطرت پہ اس کے پاس دین کا پیغام نہ پہنچا ہو، اپنی فطرت کے مطابق اگر عمل کر رہا ہے تو وہ ایسے جیسے اسلام پہ عمل کر رہا ہے، وہ دین پہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ اسلام اور دین فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام اور دین کا ایک حکم بھی فطرت الہی کے خلاف نہیں۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا،
لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، وہ ہر جگہ پہ وہی ہے، وہ فطرت پاک ہوتی ہیں، لہذا جناب خدیجہ نے معیارات نہیں بدلے۔ کتنی عظمت والی خاتون ہے جناب خدیجہ۔ جب مال و دولت تھا تو پھر خواتین کا رابطہ تھا، لوگوں کا آنا جانا تھا، لیکن جب مال نہیں رہا رسول اللہ کی زندگی میں آئیں، اب لوگوں نے قطع تعلق کر لیا، بائیکاٹ کر دیا، خواتین تک بائیکاٹ ہے، کیونکہ ان کے معیارات اور تھے۔ آپ اتنی مالدار ہیں اور یہ اتنے غریب ہیں، یہ یتیم ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ان کے گھر کیوں چلی گئی؟ لہذا قطع تعلق کیا ہے۔ جناب خدیجہ پریشان نہیں ہیں، کیونکہ نبی خدا کا ساتھ ہے، پریشان نہیں ہیں۔ شیب ابی طالب کی مشکلات کو برداشت کر رہی ہیں، وہ بھی پہلے اتنا مال و دولت، اتنی آسان زندگی، کسی غلط تاریخ میں بھی نہیں ملتا کہ جناب خدیجہ نے ایک دن بھی رسول اللہ سے گلہ کیا ہو کہ میں تو اتنی مال و دولت کی مالک تھی، اتنا ثروت تھی میرے پاس، میں جب آپ کی زندگی میں آئی ہوں اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، یہ کیسی زندگی؟ ہمارا ایک آدھ دن نظام زندگی اپنے میرٹ سے نیچے آ جائے تو خواتین جو ہے وہ مشکل کھڑی کر دیتی ہیں، یہ کیسی زندگی ہے؟ ہمیں کھانے کے لیے نہیں ملتا، ہم تو اتنے بڑے خاندان کی تھیں، ہم جب اپنے والد کے گھر تھیں تو ہمارا ایسا کھانا تھا، اب ہمارا کھانا کیا، ہمیں کھانے کے لیے نہیں ملتا، یہ کیسی زندگی ہے؟ جناب خدیجہ نے ایک دن بھی نہیں کہا، کسی غلط تاریخ میں بھی نہیں آیا کہ میں اب آئی ہوں، پہلے میرے پاس مال و دولت تھا اب کچھ بھی نہیں رہا۔ ہمیشہ شاکر ہیں، ہمیشہ شاکر ہیں، ہمیشہ حمد الہی ہے زبان پہ، عمل کے ساتھ، دل میں، زبان میں ہمیشہ یاد خدا ہے، شکر الہی ہے، لہذا ان مشکلات کا مقابلہ کر رہی ہیں جناب خدیجہ۔ کبھی بھی زبان پہ یہ بات نہیں آئی، کبھی یہ شکوہ نہیں آیا، لیکن نبی خدا کے ساتھ کھڑے ہونا، رسول اللہ نے قرآن کریم میں 2 مقامات پہ استقامت کی آیت آئی ہے کہ استقامت آپ کریں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ استقامت، وہ بھی ڈٹ جائیں، وہ بھی ایسے جیسے آپ کھڑے ہیں۔ ایک سورہ ہود میں جب آیا رسول اللہ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا رسول اللہ کی خود استقامت اس نے بوڑھا نہیں کیا، ساتھ والوں کی استقامت، ان کو اپنے مقام پہ لانا، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا، اس چیز نے رسول اللہ کو دکھ دیا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، انبیاء خود تو وہ مظہر ہیں استقامت کا، لیکن ان کے ساتھ افراد وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا ہے۔ ہمارے مالداروں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہر روز مال میں اضافہ ہو، ہر روز مال میں اضافہ ہو، جناب خدیجہ ہر روز مال کو کم کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کی خاطر۔ جائیداد بنانا، مال بنانا، بینک بیلنس بنانا، یہ جناب خدیجہ کی سنت نہیں ہے۔ جناب خدیجہ تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب انسان صحیح طریقے سے مسلمان ہوتا ہے، مومن بنتا ہے، تو اس کے مال میں کمی ہوتی ہے نہ کہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ ان شخصیات کو ملائیں جو اسلام لانے کے بعد، وہ افراد جن کا مال پہلے کم تھا، اسلام لانے کے بعد ان کے مال میں اضافہ ہوا، یہ کیسا ایمان ہے؟ بعض یورپی اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انسان یہ ہو نہیں سکتا کہ متضاد حالات میں
اس کی زندگی ایک جیسی ہو. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر انسان کے پاس دولت ہو تو ایک طرح سے زندگی گزارے گا، اگر غربت ہے تو اس کی طبیعت ایک طرح کی ہو جائے گی. لیکن انہوں نے ان ہستیوں کی زندگیوں کو نہیں پڑھا. انہوں نے ان جیسے افراد کی زندگیوں کو نہیں پڑھا. مولا کائنات جب حاکم نہیں تھے، جو اس وقت زندگی تھی جب پوری امت مسلمہ کی لیڈ اور کمانڈ ان کے ہاتھ میں تھی، جب امام اور پیشوا اور خلیفہ کے عنوان سے تھے، تب بھی زندگی وہی ہے، ذرہ برابر فرق نہیں آیا. یہ ان کی زندگی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے پاس مال نہیں تھا، جب خلیفہ نہیں تھے تو پھر غربت تھی، جب خلیفہ بنے ہیں. نہیں، جو خلافت سے پہلے جو کی روٹی تھی، خلافت کے بعد بھی وہی ہے. یہ بعض ایسی ہستی ہیں جن کی زندگی میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی. ان کا اتنا ایمان. جناب خدیجہ الکبریٰ یہ بھی ایسی ہستی ہیں جن کی مثال نہیں، جن کے ایثار کی مثال نہیں. مکی زندگی میں، اسلام کے ابتدائی ایام میں ایثار کا بہترین نمونہ جناب خدیجہ الکبریٰ. سب کچھ لٹا دیا اسلام کی سربلندی کے لیے. لیکن آخری ایام میں جو ایام ہیں وہ شیب ابی طالب والے ایام ہیں. یہ 3 سال مشکل ترین زمانہ ہے جناب خدیجہ کے لیے، جناب ابو طالب کے لیے، رسول اللہ کے لیے. اور جناب خدیجہ کی رحلت بھی انہی ایام میں ہے جو شیب ابی طالب کے ایام ہیں. یہاں کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. یہ ایسے غربت کا دور ہے. تمام رسول اللہ کی زندگی کا اگر جائزہ لیں، جو سخت ترین حالات ہیں وہ شیب ابی طالب کے 3 سال ہیں. جناب خدیجہ ان حالات میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں شیب ابی طالب کی سختیوں نے جناب خدیجہ کے ساتھ کیا کیا. شیب ابی طالب کی سختیوں نے جناب خدیجہ کے ساتھ کیا کیا. ہمت اور طاقت نہیں رہی. یہ وصیت کرتی ہیں رسول اللہ کو مجھے خود دفن کیجئے، میری قبر میں خود اتریے. میں نے جہاں تک دیکھا پوری تاریخ میں جناب خدیجہ کے بارے میں وہ آخری وقت میں 1-2 چیزیں مانگی ہیں رسول اللہ سے. پوری زندگی کوئی چیز نہیں مانگی جناب خدیجہ نے. ایک چیز خود مانگی ہے اور ایک چیز جناب فاطمہ سے، اپنی ننھی اور پیاری بیٹی سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، تم اپنے بابا سے کہہ دینا. وہ کون سی بات تھی؟ کوئی اتنی بڑی بات تھی؟ کیا مانگا ہے جناب خدیجہ نے؟ جب جناب سیدہ آئی ہیں بابا جان، اماں جان نے ایک چیز مانگی ہے. رسول اللہ نے سوچا کیا اتنی چیز ہے جو جناب خدیجہ نے خود مجھ سے نہیں مانگی. کوئی بہت اہم چیز ہے جو فاطمہ کو درمیان میں واسطہ قرار دیا ہے. بابا جان، اماں نے یہ کہا ہے وہ چادر اور وہ ردا جو آپ وحی کے وقت اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، اسی چادر میں مجھے کفن دے دیں. بس ایک چیز یہ مانگی ہے، ایک چادر، وہ بھی کفن کے لیے. بعض علماء نے تو کہا ہے اس وقت اتنی غربت تھی دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس اور کفن بھی نہیں تھا. ان حالات کو دیکھ کر جبریل امین نازل ہوئے، بہشت اور جنت سے کفن لے کے آئے. خدیجہ جو کچھ تمہارے پاس تھا تو نے ہماری راہ میں دے دیا.
ہم جنت سے تیرے لیے کفن کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایک اور وصیت کی ہے، وہ اپنی بیٹی کی وصیت کی ہے، یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دے۔ مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں میری بیٹی کو تکلیف نہ دیں۔ پھر اسماء بنت امیس کو بلایا، ان کو بھی اپنی بیٹی کی وصیت کی۔ مشکل اور سخت حالات میں اسماء زہرا کے لیے ماں بننا۔ تب یہ ایک موقع پہ جب رسول اللہ نے فرمایا سب خواتین چلی جائیں شادی کے بعد، تو اسماء بنت امیس نہیں جا رہی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے کہا ساری خواتین چلی جائیں، اسماء تم کیوں نہیں کمرے سے باہر جا رہی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خدیجہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں نہیں جا سکتی۔ یہ تو ماں کی وصیتیں تھیں، بیٹی کی وصیتیں وہ بھی کچھ اس طرح کی ہیں۔ جناب سیدہ زہرا کو پرسہ دیں اپنی ماں کا، جناب زہرا کی وصیتیں بھی کچھ ایسی ہیں، یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل ولا تعلن احدا۔ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کسی کو نہ بتانا۔ اجرکم علی اللہ، مولا کائنات غسل بھی دے رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ جب غسل مکمل ہوتا ہے مولا نے کفن پہنا دیا ہے، ابھی چھوٹی اولاد ہے، جناب حسن و حسین ہیں، جناب زینب و کلثوم ہیں، فرمایا ہلموا تزودوا من امکم، حسن و حسین، زینب و کلثوم آ جاؤ، ابھی ماں سے آخری الوداع ہے، اس کے بعد ملاقات قیامت میں ہوگی۔ روایت کہتی ہے ابھی بچے آگے نہیں بڑھے تھے، جناب زہرا کے کفن کے بند ٹوٹ گئے، کفن سے دونوں ہاتھ باہر آئے، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ مولا فرماتے ہیں ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے علی حسن و حسین کو ماں کے سینے سے اٹھا لے۔ آسمان کے فرشتوں نے گریہ شروع کیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اے آسمان کے فرشتوں، آج مولا حسین کو روتا نہیں دیکھ سکتے، آج تو ماں کا سینہ ہے۔ روز عاشور جب اسی سینے میں تیر لگے گا، جب مولا دائیں رخسار کے بالزین سے زمین پہ آئیں گے، اس وقت آسمان کے فرشتوں پہ کیا گزرے گی؟ فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون